آپ کی ذات جو ہے افواہوں کی زد میں رہی کہ آپ نے کاف لیگ جوائن کر لی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو بتائیے گا۔ جب میں نے یہ کہا تھا نا کہ میں گجرات کا نواز شریف ہوں، تو میں نے کہا تھا نا جی ان الفاظ پہ پہرا کس کو دینا ہے؟ مجھے ہی۔ آپ ابھی بھی جہاں بیٹھے ہیں اور یہ تصویر جو میرے پیچھے ہے، یہ سارے سوالوں کا جواب۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو کوئی سینٹ کی آفر ہوئی ہے، سیٹ کی، ممبرشپ کی؟ جس کے پاس جو قوت ہو جی اس کی بہادری یہ ہوتی ہے کہ اس قوت کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرے، اور ان اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کو جن کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ہاں جعفر اقبال کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا، ان کو بتاؤں گا کہ جعفر اقبال یہاں سٹینڈ کرتا ہے اور آپ نے بھی ادھر ساتھ چلنا۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں، ان کے ایک بڑے زبردست الفاظ تھے، بڑے ظرف والے الفاظ تھے کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چھوڑتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جو کچھ پی ٹی آئی کے بانی اور چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیونکہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں لالا موسیٰ سٹی مسلم لیگ نون کے آفس، اور میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری جعفر اقبال۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جب سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دن سے اور ساری رات آپ کی ذات جو ہے افواہوں کی زد میں رہی کہ آپ نے کاف لیگ جوائن کر لی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جلائے ہیں مشعلوں کی طرح یوں بھی میں نے راہبری کی ہے۔ افواہیں بہرحال افواہیں ہوتی ہیں، اور چلیں جو کہتا ہے وہ کہتا رہے۔ آپ ابھی بھی جہاں بیٹھے ہیں اور یہ تصویر جو میرے پیچھے ہے، یہ سارے سوالوں کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کل تک تو کچھ کافی لوگ کنفیوز تھے، رات تک۔ میں کبھی کنفیوز نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں کہ میں نواز شریف کے ساتھ ہی ہیں؟ جی الحمدللہ، کوئی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے، جب میں نے یہ کہا تھا نا کہ میں گجرات کا نواز شریف ہوں، تو میں نے کہا تھا نا جی تو ان الفاظ پہ پہرا کس کو دینا ہے؟ مجھے ہی۔ جی تو وہی انسان عزت کما پاتا ہے، اور وہی انسان اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے جو اپنے کہے ہوئے الفاظ پہ پہرا دے سکے۔ تو میں نے تو صرف یہ نہیں کہ اپنے کہے الفاظ، جی میں نے تو پچھلے آپ 22 سال دیکھ لیں، 23 سال دیکھ لیں، تو ان میں میاں نواز شریف کے کہے ہوئے ہر لفظ پر بھی پہرا دیا۔ آپ کا ایک فکرہ جس کی گونج پورے پاکستان پر گئی، اپوزیشن جماعتوں نے بھی، آپ کی اپنی جماعت پر بھی کچھ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ میں تو گجرات کا نواز شریف ہوں اور میں ٹکٹیں لینے والا نہیں بلکہ ٹکٹیں دینے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ٹکٹ ہے وہ تو آپ کو نہیں ملی۔ پوری رات کا جو سوشل میڈیا پہ کہ طوفان برپا تھا کہ آپ کاف لیگ جوائن کر رہے ہیں، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو کوئی سینٹ کی آفر ہوئی ہے، سیٹ کی، ممبرشپ کی، تو اس وجہ سے کچھ آپ سٹیپ جو میں نے کہا تھا میں ٹکٹیں دینے والا ہوں، تو آج میں اس کے اوپر پہرا دے رہا ہوں۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ ٹکٹیں نواز شریف صاحب نے دی نا، جی، اور میں اس کے اوپر پہرا دے رہا ہوں، تو سخت بات کیسے ہوئی؟ جو فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں، موجود ہوں، پھر کس کی ٹکٹیں ہوئی؟ اگر تو میں ان فیصلوں سے اختلاف کرتا، ان سے بغاوت کرتا، پھر یہ تھا کہ وہ میرا اختیار نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ فیصلہ، جو بھی فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا ہے، میں اس کے اوپر قائم ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ میرا ہی ہے، اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ قائم رہوں گا۔ رہی بات کہ لوگ افواہیں اور رات ساری یہ گردش کرتے، بھلے کوئی کچھ کہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو آپ کے قائدین نواز شریف صاحب نے جن کو ٹکٹ دیا، آپ ان کو کس قدر سپورٹ کریں گے، سٹیپ بیک رہیں گے یا بڑھ چڑھ کے ان کی کمپین کریں گے؟ جب ہم میاں نواز شریف کے فیصلے پہ قائم ہیں جی، تو پھر پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ ابھی آپ چند دنوں میں دیکھیں گے نصیر عباس صاحب کا جلسہ فتح بھنڈ میں ہوگا، اور یہ بھی میں نے ہی کہا تھا، اچھا، اور میں آج بھی اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ اور شاید نصیر عباس صاحب کو ٹکٹ کی پہلی کال بھی اگر وہ اپنا کال لاگ دیکھیں جی جی، تو وہ ان کی فیملی میں سے بھی پہلے میری کال گئی، مبارکباد کی کال گئی تھی، ٹھیک ہے، اور میری ہی کی تھی۔ آج صبح میاں طارق صاحب میرے کہنے پہ، میں شکر گزار ہوں، وہ میرے آفس بہرام ہاؤس ٹنگا تشریف لائے، ہم اکٹھے بیٹھے، اور ان کی کمپین بھرپور اسی انداز میں ہوگی۔ سر 3 دن سے میں بھی 2 دن سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک جمع غفیر تھا، ریکارڈ آپ کے وہ بہرام ہاؤس ٹنگا میں، پکچرز میرے پاس آتی رہیں رات گئے تک،
یہ جتنے آپ سے محبت کرنے والے آپ کے کچھ ساتھی ہیں جن میں آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے ہیں لالا موسیٰ میں، لالا موسیٰ میں بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی بڑے کنفیوز پریشان تھے، ان کو کس طرح راضی آپ نے کیا؟ یقیناً دیکھیے مختلف فیصلے جو ہیں ان کے مختلف اثرات ہوتے ہیں. جی. اب یہ کہا جائے کہ پارٹی کے اندر یا پارٹی ورکر کے اندر کوئی اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ تذبذب نہیں یا ان کو اعتراض نہیں. میں نے پچھلے 2 دن کے اندر وہ سارے اعتراض سنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سارے اعتراضات کو اپنے اوپر لیا ہے. ٹھیک ہے. بطور لیڈر جو میرے ساتھی ہیں، میری فیملی ہے، ان کے جذبات کو کنٹرول کرنا وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اور ان کے جذبات کو یکجا کر کے مثبت طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے. جس کے پاس جو قوت ہو اس کی بہادری یہ ہوتی ہے کہ اس قوت کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرے. تو اگر میں اپنے ساتھیوں کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتا، اگر میں ان کے جذبات کو پڑھ نہیں پاتا، اگر میں ان کے چہرے اور آنکھیں نہیں پڑھ پاتا، تو میں پھر ان کی قیادت نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ ان 2 دنوں کے اندر میں سارے حلقے میں تو نہیں جا سکا. ایسے ہی آج بھی ابھی یہاں سے اٹھ کے 3 جگہوں پہ جانا ہے، جاؤں گا، کل بھی جاؤں گا، پرسوں بھی جاؤں گا. اپنے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے الیکشن کمپین بھی چلاؤں گا، اور ان اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کو جن کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ہاں جعفر اقبال کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا، ان کو بتاؤں گا کہ جعفر اقبال یہاں سٹینڈ کرتا ہے اور آپ نے بھی ادھر ساتھ چلنا ہے. سر آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کی بھی افواہیں تھی کہ آپ ناتحس بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چودھری صاحبان سے کوئی ٹکٹ وغیرہ کے لیے NA65 کا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں کل سارا دن ڈنگا رہا ہوں جی. لالا موسیٰ تک بھی نہیں آیا. NA65 کی سیٹ کو کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں؟ کیا سٹرگل کی ضرورت ہے یا وننگ پوائنٹ؟ بہت زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سٹرگل کی. اس میں پارٹی کا فیصلہ کرنے میں تاخیر یہ بھی ایک باعث ہے. اور پھر آگے یہ ہے کہ اب کون کینڈیڈیٹ میٹر کرتا ہے، بالکل ایسے کہ وہ کتنی اپنی اس کی پہنچ ہے. مثلا ابھی مجھے ایک کال آئی ایک گاؤں سے، اور وہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں. وہ کہہ رہے ہم نے جی آپ کے ساتھ چلنا ہے. تو میں نے کہا جی ہم نے شیر کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ان کا سوال تھا جی کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جی. کیا سوال تھا؟ کینڈیڈیٹ کون ہے. اب اس کون کو میں نے تو 22 سال میں فل کیا ہے نا. تو آج 22 سال کا سفر اگر 20 دنوں میں طے ہو سکے تو بڑے خوش نصیب ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جتنے مرضی خلوص سے محنت سے چلیں، لیکن یہ جو گیپ ہے 22 سال کا ایک تعلق ورتن، یہ بھی آڑے آئے گی لازمی. دیکھیں یہ صرف میرے اس معاملے میں نہیں ہے، ایسے ہی ہے. آپ کسی دوسری مثلاً سادات خاندان میں سے جی فیض الحسن شاہ صاحب کینڈیڈیٹ ہوں، ٹھیک ہے، یا ان کا کوئی بیٹا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر ان کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو کھڑا کرتے ہیں، اور ہوا اس حلقے کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ گری کے رحمت کرے میاں افضل یاس صاحب نے الیکشن لڑا، جی سادات خاندان پیچھے ہٹا، ٹھیک ہے، کیا رزلٹ تھا؟ ٹھیک ہے. تو یہ میٹر کرتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں. ان کے ایک بڑے زبردست الفاظ تھے، بڑے ظرف والے الفاظ تھے کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چھوڑتا ہوں. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جو کچھ PTI کے بانی اور چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیونکہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا وقت آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ تو یہ وقت گزر چکا ہے نا جی، اور ہم اس وقت سمجھاتے تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، سینیٹر مشاہد اللہ گری کی رحمت کرے آن ریکارڈ ہے. ہم تو بتاتے تھے کہ بھائی یہ آپ جس جھنجھٹ میں پڑے ہو اس کا بہت خسارے والا سودا ہے. ان کو لانے والے جو تھے ان کو بھی سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی یہ بات سمجھاتے تھے. اور بارہا مطلب یہ 3 مثالیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب 2013 کے انتخابات کے بعد عمران خان صاحب کے گھر چل کے گئے، درخواست کی کہ پارلیمان کے اندر بیٹھے اور فیصلے کریں. جب دھرنا دیا 2014 میں تو ایک معتبر ترین وفد بھیجا میاں نواز شریف نے. محمود خان اچکزئی، خورشید شاہ صاحب، آفتاب شیرپا، بڑے نام سیاست کے، وہ گئے اور جا کے خان صاحب سے کہا کہ آئیے آپ کنٹینر سے اترے اور چل کے بیٹھے ہمارے ساتھ. وہ ایگری نہیں ہوئے. پھر حکومت بن گئی، اپوزیشن ہم ہو گئے، عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے مسا کے معیشت کرتے ہیں کہ منیمم ایجنڈا کہ اس ملک کی معیشت نہ ڈسٹرب ہو. تو خان صاحب نہیں بیٹھے ہمارے ساتھ مل کے. اب اگر وہ پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے، پارلیمان کے بیٹھے ہوئے جو اندر نمائندے ہیں میرے آپ کے، ان کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے، آج ان کے ساتھ لڑائی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ لڑائی کس نہج تک گئی کہ انہوں نے اس لڑائی میں، جو کہ ان کو لانے والے تو چند افراد تھے، اس میں ساری فوج تو شامل نہیں نا، ٹھیک ہے، ادارے کے سارے لوگ تو نہیں شامل.
لیکن ان کا اگر رسپانس کیا تھا کہ آپ میاں والی ایئر بیس کے اوپر چڑھ دوڑیں, ٹھیک ہے, آپ کرنل شیر خان شہید کی یادگار کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیں. موٹر وے کے ٹول پلازے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو میری آپ کی وراثت ہے, ہم مالک ہیں. کیا وہ باجوہ صاحب کا یا فیض صاحب کا تھا؟ کیوں اسے جلایا انہوں نے؟ کور کمانڈر ہاؤس کس کا ہے؟ کسی باجوہ صاحب کا, فیض صاحب کا؟ وہ تو ہمارا ہے. اور آج وہ آپ نے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے, یہ ایک لفظ تو بن گیا. جی, اب ایک شخص قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد کہتا ہے جی میں نے انتخاب لڑنا ہے, آپ مجھے باہر جانے دیجیے, الاؤ کریں گے آپ؟ تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کون مانگ رہا ہے اور کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس توڑا, آگ لگائی, دیکھا آپ نے, سرکاری املاک جلائی, آپ کے وہاں ایئر بیس پہ حملہ ہوا, آپ کے کون سا ایسا کوئی ایک نام گنے جہاں پہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, اب وہ یہ سارا کرنے والے, اس دن کی شہریار افریدی صاحب کی تقریر نکالیں نا, یاسمین راشد صاحبہ کی نکالیں, کیا وہ کہتے تھے, اور خود عمران خان صاحب کی نکالیں, جو عدالت سے جاتے ہوئے جہاں وہ انہوں نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو, اس کے بعد عمران خان صاحب کے کیا الفاظ تھے کہ اگر اب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا. یہ یاد ہے نا لفظ؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود شامل ہے, کہنے والے ہیں, اکسانے والے. ٹھیک ہے, تو لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ آپ میدان کے اندر آئیں اور آ کے انتخابات میں حصہ لیں. تو آئے ان کا جس نے الیکشن لڑنا ہے لڑیں آ کے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کے بہت زیادہ قریبی کچھ چاہنے والے یہ بات کر رہے تھے کل رات سے کہ چودھری جعفر اقبال صاحب کل 10 بجے کتنا بڑا سرپرائز دیں گے کہ پورے کا پورا جو حلقہ ہے وہ یاد کرے گا. تو سرپرائز کیا ہے, مجھے بتائیے گا. اب یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے تو کل اتنا کہا تھا جتنے میرے احباب بیٹھے تھے کہ آپ سب سے مشاورت ہو گئی ہے, اب مجھے وقت دیجئے کہ میں ذرا ایک چھوٹے لیول پہ جو ہم کہہ لیں کہ بیٹھ کے اپنے گھر کے افراد اور اپنی میری ٹیم ہم فیصلہ کر لیں, اور کل ہم انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے. اور کل 10 بجے, آج 10 بجے میں نے بتایا صاحب کو 11 بجے ڈنگا میں کہ بھئی ہم جماعت کے ساتھ ہیں, میاں نواز شریف کے فیصلوں پہ پہرا دیں گے. جعفر اقبال میاں نواز شریف کے سب فیصلوں کا پابند ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری جعفر اقبال. ناظرین, بڑی زبردست ایک دن سے جو ایک بڑی زبردست فضا عجیب سی بنی ہوئی تھی کہ شاید یہ کاف لیگ میں جا رہی ہیں. یہ پیچھے پکچر میاں نواز شریف کی یہ بیٹھے, نون لیگ کے سارے ورکر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ پہلے بھی ان کے ساتھ تھے اور اب بھی ساتھ ہیں. جو ٹکٹ کی بات ہوئی, جو کینڈیڈیٹ کی بات ہوئی کہ اس کو سپورٹ کرنے کی, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اپنی پارٹی کے قائد کے فیصلے کا بالکل احترام کرتے ہیں, ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے. لمحہ فکریہ ایک بات انہوں نے کی کہ لیکن اس میں بہت سخت محنت کی ضرورت ہے کیونکہ 22 سال کی برتن اور ابھی میں کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو آنے والا الیکشن بتائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الیکشن میں ووٹ کی صورت میں کس کو عزتوں سے نوازتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.